ایسوں کے دیکھنے کے بھی انوار ہیں. میں نے آپ کو نکتہ سمجھایا تھا اصحاب کہف کے کتے والا کہ وہ کتا تھا, اصحاب کہف کے کنارے 309 سال بیٹھا رہا, وہ بھی محروم نہ گیا, کتا تھا. تو انسان اگر نیکوں کے سنگ 10 دن جم کے بیٹھا رہے گا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ساتھ ایک خاص ماحول میں, اللہ پاک اس کو محروم نہیں لوٹاتا واپس. اور پھر وہ یہ جا کے بیٹھتے ہی دن کہتا ہے مولا میں سب کچھ چھوڑ کر تیری دہلیز پر آ گیا, تیرا منگتا بن کر تیری چوکھٹ پر آ گیا ہوں, تیری مرضی, اب تیری مرضی ہے, تو دے دھتکار دے. پر کریموں کا شیوا نہیں ہے کہ سائلوں کو دھتکار دے, منگتوں کو دھتکار دے, خالی کوئی نہیں جاتا. ہاں بس ایک لفظ آگے ہے, اس کو کر کے ختم کرتے ہیں, وقت ہو گیا. وہ محبت بھرا لفظ آ گیا. تو یہ ماحول جو روزوں کا دیا, یہاں قرآن مجید نے ایک بڑا عجیب اور بڑا پیارا لفظ کہا ہے. وہ تفسیر کا موضوع نہیں ہے, مفسرین اس طرف نہیں گئے, اس میں بڑی پیار کی بات ہے. وہ قرآن مجید نے کہا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مفسرین اور فقہا اور علماء اور طرف چلے گئے. اللہ کی بھی شان ہے نا, وہ ایک بات اشارہ دے کر فوری دھیان پلٹا کے اور طرف لے گیا. فرمایا بس گنتی کے چند دن ہیں, بس تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے, مریض ہو یا سفر پر ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ پھر دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے, بعد میں قضا کر لے, گنتی پوری کر لے. تو فوری مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ عدت بعد میں پوری کر لے, گنتی پوری کر لے. اللہ پاک نے جلدی جلدی دھیان ادھر کر دیا. ایک بات بڑے راز کی عاشقوں کو کر دی, عاشقوں کو کر دی. وہ کیا؟ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. اب اپنا اپنا ذوق ہے نا جی, اپنا اپنا ذوق ہے. علم والوں کا اور فقہ والوں کا ذوق ہے, انہوں نے گنتی کے چند دنوں کو فعدۃ من ایام اخر سے جوڑ دیا کہ چند دن گنتی کے ہیں. اگر کوئی مریض ہے, کوئی مسافر ہے, روزے رہ گئے, قضا ہو گئے, تو بعد کے دنوں میں قضا کر لے. عاشقوں نے پچھلی بات چھوڑ دی اس لیے کہ آگے فرما دیا تھا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. بیماری میں ہم نے تمہیں چھوٹ تو دے دی ہے, بعد میں قضا کر لینا. اگر کوئی بیمار کمزور ہے, بالکل بعد میں بھی قضا کی پوزیشن میں نہیں, تو فدیۃ طعام مسکین, تو فدیہ بھی ہے, کھانا کھلاتے رہے کسی مسکین کو. اگر طاقت نہیں سرے سے تو فدیہ دیتا رہے تاکہ روزے قضا نہ ہوں. اور اگر رکھ لو روزے تو اچھا ہے. عاشقوں نے کہا کہ یہ معافی چھوٹ دے کر بھی جب رکھنا ہی اچھا ہے تو ادھر دھیان ہی نہیں کیا. انہوں نے نگاہیں جما دی, ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں, روزے رکھ لو. یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں. اس میں کیا اشارہ کر دیا؟ فرمایا اے روزے دارو, افطار کرتے ہو نا, چند دن ہیں روزے کے, بھوک اور پیاس کے, چند دن ہیں, روزے رکھ لو, جلد تمہیں اپنے شربت دیدار سے افطاری کراؤں گا. روزے دارو, چند دن ہیں گنتی کے, روزے رکھ لو, اور چند دن رہ گئے, میں اپنے دیدار کے شربت سے افطاری کراؤں, اپنے دیدار کا شربت دوں گا. تم بھی شربتوں سے افطاری کرتے ہو نا, میں بھی شربت دوں گا, مگر میرا شربت شربت دیدار ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ للصائم فرحتان, فرحۃ عند فطرہ, فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند افطار ہی, اس کے افطار کے وقت کی ہے, اس کے فطور کے وقت کی ہے. یہ خوشی دن بھر کے روزے کے بعد, سردیوں کا روزہ ہو یا گرمیوں کا, مگر افطار کے وقت کھانے اور چکھنے کا ایک اپنا مزہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک خوشی افطار کی ہے, وفرحۃ عند لقاء ربی, دوسری خوشی دیدار کی ہے. یہ خوشی افطار کی ہے, دوسری خوشی دیدار کی ہے. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, میں تمہیں اپنے دیدار کی افطاری کراؤں گا. بس پھر روزے دار لگ گئے, انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا, پینا بھی چھوڑ دیا, اور روزے چھوڑے ہی نہیں, پھر لگے ہی رہے. ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک افطار ہے روزے پر اور ایک دیدار ہے. بس انہوں نے افطار کو تو رسم سمجھ لیا, اس دیدار کے پیچھے پڑ گئے.
اور ایسے روزے رکھے کہ روزوں نے انہیں مقام دیدار تک جا پہنچایا. اور پھر قیامت کے دن اور جنت میں حکم ہوگا کہ روزے داروں کو الگ کر دیا جائے گا، نمازی حاجی سارے ایک طرف، فرمایا جائے گا روزے باب الریان ایک دروازہ ہے الگ جنت کا، روزے دار سارے الگ قطار بنا لیں اور اس دروازے سے گزریں. مولا اس دروازے سے الگ روزے داروں کو کیوں گزارا جا رہا ہے؟ تمہیں کیا خبر؟ باقیوں کو نعمتیں دکھا رہا ہوں، ان کو اپنا دیدار کروانا ہے. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک افطاری ہر روز کی ہے، ایک افطاری آخرت میں ہوگی، وہ افطاری میرے شربت دیدار سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزہ بنا دے، ہمیں اس روزے کی برکت سے صاحب دیدار کر دے اور توفیق مرمت فرما دے کہ ہم اب یہاں کا درس کل کا شاید آخری رہ گیا ہمارا، کل جمعہ ہے، جمعہ پر انشاءاللہ وہی موضوع جو بڑا اہم تھا نفس کا، اس میں کوشش کریں گے نفس لوامہ، ملہمہ اور نفس مطمئنہ کا بیان ہو جائے، مطمئنہ نفس تک اور بیان ہو جائے. پھر کچھ لالچ پیدا ہو جائے گا. ہم نے بھی رمضان شریف میں نفس کا بیان اس لیے شروع کیا کہ مطمئنہ تک امارہ سے بات چلے اور مطمئنہ کی تھوڑی سی جھلک مل جائے تو کچھ لالچ ہو، تاکہ شوق پیدا ہو کہ اس کے حصول کے لیے چلو ان 10 دنوں میں محنت کا آغاز کر دیں. تو آج میں نے عرض کیا کہ شربت دیدار کے لیے محنت کا آغاز کر دیں. کوئی باداموں کا شربت پیتا ہے، کوئی سندل کا شربت پیتا ہے. حکیم یونس صاحب ہمیں ہر وقت شہتوت کا شربت بنا کے دیتے ہیں اور پلا جاتے ہیں، ساتھ اس کا نسخہ بھی کتاب سے لکھ کر دے جاتے ہیں. طرح طرح کے شربت ہیں، اور یہ ایک عاشقوں کے روزے کے لیے افطار کے علاوہ دیدار کے شربت کی افطاری ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے نو در تو نہ موڑی، کسے نو در تو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے